سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد قرآن اور حدیث کی روشنی سے اگر ہمیں ایسا عمل نصیب ہو جس کی خاصیت یہ ہو اس عمل کی کہ جتنی عبادات بندہ کرتا ہے وہ ساری عبادات جو ہیں اللہ کو محبوب ہو جائیں. دوسری خاصیت اس کی یہ ہو کہ جب روز قیامت میں اللہ سبحانہ تعالی بندوں کے حساب کتاب لے رہے ہوں، اعمال پیش کیے جا رہے ہوں، اعمالوں کے وزن تولے جا رہے ہوں، تو اس میں اس عمل کی وجہ سے اس شخص کے جو اعمال ہیں، مثال جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی ہے لیکن دوسرے شخص نے وہ عمل کیا ہے تو اس کی نماز کہیں افضل ہو جائے گی اس سے. ایک شخص نے حج کیا ہے اور دوسرے شخص نے اس عمل کے ساتھ حج کیا ہے تو اس سے کہیں افضل نماز ہو جائے گی. وہ عجیب گروپ ہوگا، وہ سب کہیں گے ان کی نماز تو ہم نہیں پڑھی ہیں، ان کی نمازیں اتنی بلند کیوں ہو گئی ہیں، اتنے ہائی انعامات ان کو کیوں مل رہے ہیں. اس ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے یا ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایک ہی جگہ پر ہماری نمازیں ہوتی تھیں، ایک ہی ساتھ ہم نے حج کیا تھا. کیسے ہو گیا کہ بھائی ساتھ ایک کمرے ٹھہرے تھے، سب کچھ تھا، اس کا حج ماشاء اللہ اتنا بلند چلا گیا، اتنا زبردست. اسی طریقے سے روزے سبھی رکھتے ہیں، روزے الحمدللہ سارے اعمال سے کرتے ہیں. جب روزوں کا حساب لیا جائے گا تو اس شخص کے روزے جو ہوں گے دوسرے لوگوں سے بہت بلند ہوں گے، نورا نور ہوں گے، اور جیسے جیسے انعامات اس کو مل رہے ہوں گے ساری دنیا حیران ہوگی کہ کیا چکر ہے. زکوٰۃ یہ سب فرائض ہے نا، یہ تو سب ادائی کرتے ہیں سارے، کوئی ایسا نہیں ہو جو فرض نہ کرتا. فرض ہی پہلے پوچھے جائیں گے نا انسان سے، نفل تھوڑی پوچھا جائے گا، فرائض ہی دیکھے جائیں گے سب سے پہلے. پھر فرائض لے آؤ، ادھر یہ کہ بھائی فرض زکوٰۃ تو میں نے دی نا اور میں صدقوں کو ڈھیر لگا رہا ہوں، پیچھے ہٹ. کیونکہ فرض کی قیمت تو یہ ہے کہ ایک فرض کہ اتنا ہے کہ ساری زندگی آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی چیز ہے. فرض ہے نا، وہ تو نفل کا کوئی درجہ نہیں اس کے بارے میں. تو وہ
ساری زکوٰۃ جو فرض ہے، فرض اعمال کی دیکھ رہے ہیں، اس نے بھی زکوٰۃ دی ہے، سارے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ تو بھائی کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہے، جنت کی اعلیٰ درجے دے رہی ہے۔ حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اور اپنا نمازیں ہو گئیں، یہ ساری چیزیں جو بلند جا رہی ہیں۔ پھر نوافل دیکھے جائیں گے، نفلوں میں سب سے اچھی نماز جو ہے، سب سے افضل نماز سارے نفل میں سرتاج جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کی ضرور ادا ڈالنا چاہیے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کا انتقال ہوا، شاید جنید بغدادی دیکھا ان تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساری زندگی کی میری جو عبادات جو کچھ تھا وہ تو ایک دفعہ اللہ پاک نے رکھ دیا، اور میری بخشش جو ہی ہے رات کے اٹھ کر اس 2 رکعت نماز پڑھنے سے ہوئی ہے۔ اللہ کو اتنی پسند ہے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھئی یار 2 رکعت کیا پڑھنی، نہیں، 10 منٹ پہلے بھی آنکھ کھل جائے فوراً پاس شیطان کہتا ہے نا وہ یار اب تو کیا فائدہ، 2 ہی نماز ملیں گی 2 رکعت، اب کیا فرق پڑے گا اس سے یار، بالکل نہیں۔ جمپ مارا آدمی بسترے سے، فوراً رکعت کر کے وضو کر کے اس 2 رکعت کو حاصل کر لے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سیل لگی ہے اس کام پہ، جلدی سو جاؤ ماشاءاللہ، 11 زیادہ سب عیاشی کر کے بھی سوئیں گے تو ہم 11 بجے سو سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ کون جاگے گا آدمی 11 بجے سے لے کے جناب آپ دیکھ رہے ہیں بھائی آج کل تو ماشاءاللہ جاگے کہاں کام شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اشراق پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں، جب لوگ کام سے واپس آ رہے ہوتے ہیں 9 بجے تو لوگ اشراق سے فارغ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اشراق کی نماز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں، اس وقت لوگ کام سے ہی واپس ہو رہے ہیں، کام بھی ختم کیے ہوتے ہیں۔ تو نوافل دیے جائیں گے، اس میں سب سے اونچی نماز ماشاءاللہ تہجد گزار لوگ کھڑے ہوں گے تہجد پڑھنے کے لیے، اس میں سستی بالکل نہ کریں بھائی، بہت کام والی چیز ہے۔ تو اس وقت بھی سب کی تہجدیں ہوں گی، لیکن اس شخص کی تہجد اس نے وہ عمل کیا ہوگا وہ زبردست ہوگی۔ نوافل کا بھی یہ کام ہوگا، کسی نے صدقے دیتے ہیں، آدمی صدقے دینے کی اچھی عادت ہے، تو جب صدقہ پیش کیا جائے گا تو اس نے جس جماعت نے جن لوگوں نے عمل کیا ہوگا زبردست ہوگی، اس کی بہت سے باہر ہوگا، تو سارے نوافل بھی بلند ہو جائیں گے، تب بڑا خوش ہو جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کہ تو نے بھائی اس مال کو پہچان لیا تھا، صحیح قرآن سے اور حدیثوں سے تو نے اس پہ مشورہ کیا اور تو نے وہ کام کیا۔ کیا عمل ہے بتاؤں آپ کو، کریں گے؟ اونچے بولے، بہت آسان عمل ہے، بہت آسان ہے، کہاں پہنچا دے گا ہمیں اللہ کے فضل سے۔ اور کیا وجہ ہے یہ ہم کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ بھی سن لیں نا، کیونکہ یہ آدمی کو جتنا اونچا کرنے والا ہے نا، اعمال کو محبوب بنا دے اور جناب اللہ نمازیں کہیں پہنچا دے، حج کہیں پہنچا دے، تو بھائی دشمن کیسے برداشت کر لے اس بات کو؟ ہیں آپ کو ماشاء اللہ نئی گاڑی لے رہے ہیں، نیا مکان لے رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، لیکن دشمن جو ہے وہ تو نہیں برداشت کرے گا، آ کے رات کو آپ کی گاڑی کے اوپر نا نشان ڈال دینے، کسی گاڑی خراب کرو۔ دشمن تو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اچھی چیز آپ نقشے بنوا رہے ہیں، بلڈنگ بنوا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں وہ دیکھ رہے ہیں اپنی چیزوں کو، تو جو دشمن ہوگا ویسے تو مارے گا، وہاں جی کیا بات ہے کہ اس کے تو یہ بیڑا غرق کرو کس طریقے سے، اس نے بنا کیسے لی بلڈنگ، ضرورت کیسے ہوئی اس کو، گاڑی کیسے نہیں لے لی۔ تو جب آپ اتنے بلند جا رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں پلاننگ آپ نے کی ہے ساری اس مارے کے ساتھ، تو دشمن چپ بیٹھے گا آپ کو؟ ہاں کون ہے ہمارا دشمن؟ تو پورا زور وہ اس عمل پہ لگاتا ہے کہ انسان یہ عمل نہ کرے۔ یاد رکھ، جس چیز سے انسان بلند ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہاں اللہ کو پاتا ہے، اور اتنی منزلیں اس کو ملتی ہیں، شیطان اس سے اسی زور کے ساتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے، ورغ لاتا ہے، تھاٹس ڈالتا ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے کہ یہ عمل کس ایسے میں نے کرنے نہیں دینا، کچھ ہو جائے۔ یاد رکھ، پورے غول اپنے چھوڑ دیتا اس آدمی کے پیچھے۔ لیکن جب انسان بچتا کیسے، کر کیسے جاتا ہے اس عمل کو، یہ بھی نقطہ بتا دوں آپ کو۔ جب اتنی زبردست دشمن چل رہا ہے بھائی، ایک تو بات ہے نا، جب دشمن ہم لڑتے ہیں تو ڈھال تو ہوتی ہے، پرانے ڈھال ہوتی ہے نا بچنے کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کی بھی ڈھال بھی تو دی ہے نا انسان کو، کہ اتنی دشمنی کے باوجود بھی
مشکلات کے باوجود بھی انسان کہتا ہے نہیں یار یہ میں نے عمل کرنا ہی کرنا ہے جو کچھ بھی ہو جائے. تو کیا چیز بچاتی ہے اس کو؟ ہمت، نیت، کرج. مرد کہہ اللہ پاک نے اس کو کہ واقعی جناب جوان آدمی اللہ تعالیٰ قیامت میں کہے گا اس نے اتنے بڑے دشمنوں کو ڈیفیٹ دی اور ایک چیز سے. وہ کیا چیز تھی؟ ہمت نہیں آ رہی. اس نے کہا دیکھی جائے گی جو کچھ بھی ہے. وہ کہہ رہا ہے یار کیا کر رہا ہے، یہ مت کر، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. اتنا ڈرا دیتا ہے آدمی کو، اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ آدمی سمجھ کے بھاگتا ہی نہیں، چلتا ہی نہیں. لیکن جب ہوتے ہیں، جب یہ سن لیتے ہیں اتنی چیزیں، جیسے آج اللہ پاک ہمیں سنا رہا ہے، مجھے آپ کو سوال ہی پیدا نہیں مت چھوڑے. سب بکواس ہے، دھوکہ ہے. جتنا ڈرا رہا ہے، جتنا فضول کئی شکلوں میں آتا ہے. لوگ بتا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ سمجھ وہی کیا کر رہے تھے، وہی کیا کیا تم نے پنا. شیطان تو ہر شکلوں میں آتا ہے، لیکن شیطان کو سمجھنے کا کہ یہ آدمی سچ بتا رہا ہے، مجھے غلط بتا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے ایک نشان بتایا. اگر قرآن اور حدیث سے تائید ہو رہی ہے اس چیز کی، چاہے کتنی بڑا آدمی آ جائے، کتنی بڑا ہو، کتاب اٹھا کے لے آئے، آپ اس کو رکھ. قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت ہے، اور پھر اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ عمل میں کروں گا ضرور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت، کرش. یہ آئے گا امتحان، اس عمل میں آتا ہے امتحان، نکل جائیں گے. ہیں کیا چیز بتائی اس کے لیے؟ میں نے بات نہیں سننی کسی بھی. جو اس کے خلاف بات کرے وہ کون ہے؟ شیطان کا حزب الشیطان ہے. وہ شیطان کا ٹول ہے جو ہے نا، وہ دھڑکا رہا ہے انسان کو. روک لو دوستو، موت قریب در قریب آ رہی ہے. چلتے پھرتے لوگ اڑ رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں. یاد رکھ لیں، اب سستی نہیں کرنی چاہیے. اس عمل کو پکڑ لو، بہت فائدے کی چیز ہے، بہت فائدے کی چیز ہے. کیا عمل ہے بھائی؟ بتا دوں آپ کو. ہاں قرآن پڑھا پر ایسے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ اللہ نے کہا ہے، کثرت ذکر اللہ کا کرو. کثرت تفلحون فرمایا ہے، گارنٹی دے رہا اللہ پاک. کون دے رہا ہے؟ اور روک کون رہا ہے؟ بات کس کی مانیں گے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کثرت ذکر کرو، اور شیطان کی خبر مت کرنا، ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی، وہ فائدہ ہی کچھ نہیں اس کا. اور یہ تو بالکل بیکار ہے. اتنی دیر ہم یہ نہ کر لیں، اتنی دیر میں وہ نہ کر لیں. جتنا بھی جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے، یاد رکھیں اگر ذکر کے ساتھ کیا، کثرت ذکر کے ساتھ کیا، وہی عمل آپ کا آسمانوں پہ اڑ جائے گا. ضرور کریں، ضرور کریں جو عمل آپ نے کرنا ہے، لیکن کس کے ساتھ کریں؟ کثرت ذکر کے ساتھ. کوئی منع نہیں کرتا. آپ کو دل کرتا ہے میں ساری رات جاگے، میں کہتا ہوں وہ روزے رکھے، کسی نے منع کیا؟ یہ شیطان چکر دیتے ہیں، یار ذکر کی کیا ضرورت ہے، یہ کام کر لو، پھر وہ کرو. ہم کو منع کرتا ہے کیا ذکر کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھ لو، بالکل پڑھو. ہم نے کو منع کیا قرآن نہ پڑھو؟ اللہ تعالیٰ کا منع کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل تو کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن روز قیامت میں جب آئے گا، اگر تو اس کی بلندی دیکھنا چاہتا ہے، فائدہ، تو اس کے ساتھ کثرت ذکر بھی کر. کیا خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں نا بھائی سالن تو بہت اچھا بن رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر ذرا دھنیا بھی ڈال دیں تو رونق آ جائے گی. دھنیا سمجھتے ہیں نا؟ آتی ہے رونق اس میں. ورنہ سالن تو ویسے سارے آلو گوشت بنا لیا آپ نے ٹھیک ہے، آلو گوشت میں زیادہ ڈالتے ہیں دھنیا شنیا، تو اس میں کیا ابھی ایک دن بنا کے آپ کو آلو گوشت دے دیا، کھا لیا. لیکن جس دھنیا شنیا ڈالا ایسے بڑا مزہ ہے یار. کہتے ہی نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے سب لا رہے ہیں قرآن حدیث سب لا رہے ہیں، ویری گڈ، لیکن الگ ہے مزہ اس میں آ رہا ہے جس میں ذکر کا تڑکا لگا ہوا ہے. بہت طریقے سے سمجھا رہا ہوں ساری بات. تو کس نے اب یہ کتنا بڑا دھوکہ دور ہو رہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ لوگوں جی ذکر کر رہے ہیں ہم تو قرآن پڑھیں گے. پڑھو. کیا ذکر کرنے والے قرآن نہیں پڑھتے؟ وہ تو قرآن سے ہی پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. ذکر تو قرآن کو پڑھاتا ہے، ہم کو کیسے چھوڑ سکتے؟ ٹھیک ہے الگ جی کونے پہ اپن لگے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے. چلو جی ہم تو نفل پڑھتے ہیں، نفل کا اتنا ثواب ہے، الحمدللہ بالکل پڑھیں. جو ہم ذکر کرنے والے جو نفل پڑھے گا تو تیرے نفل سے تو کہیں بڑھ جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز قیامت میں جب نماز آئے گی کسی کی،
تو اس کی نماز افضل ہوگی جس کے ساتھ کثرت ذکر ہوگا. جب کوئی اب زکوٰۃ لے کے آئے گا تو اس کی زکوٰۃ افضل ہوگی جس کے ساتھ کثرت ذکر ہوگا. کوئی صدقات لے کے آئے گا اپنے تو اس کا صدقات افضل ترین ہوں گے جس کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوگا. تو اللہ کا ذکر کسی چیز کو منع نہیں کرتا. وہ تو تڑکا ہے. تڑکا سمجھتے ہیں؟ پنجابی کا لفظ ہے. اردو میں کیا کہیں؟ بگار. اپن گجراتی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بگا کہتے ہیں. اوپر ڈال دیتے ہیں نا. بعد میں دال بنائی فرسٹ کلاس قسم کی ہے، اڑد کی دال بنی ہو فرسٹ کلاس، اور جناب اس میں پھر آپ کو پیش کر دیں، مزہ نہیں ہے. لیکن اس اڑد کی دال میں جناب آپ لگائیں گھی میں مرچیں ڈال کے اور ادرک ڈال کے اور چینی ڈال کے اس پہ ڈال کے کھائیں. بھوک لگی سب کو. کتنا فرق لگا؟ فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ یہی بات ہے. عمل نہیں ہوگا تو اس پہ دال ہی نہیں ہوگی تو اس پہ تڑکا کیسے لگے گا؟ مجھے بتائیں. واحد ظاہر ہے وہی آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک کہے گا نا. خالی ذکر سے کیا بنے گا؟ ذکر تو ہے اس چیز کے لیے کہ اس کو سجایا جائے عبادات کو. سبحان اللہ. بس شوق ہو رہا ہے جی ہم عمرہ کرنے جائیں، ضرور جائیں. اللہ ہو چلتے پھرتے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اور ایسا ہو جائے ذکر کہ انسان کی طبیعت بن جائے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ ان کے قبروں پہ ہزاروں کروڑوں الحمدللہ رحمت کی بارش کریں بزرگان دین کی، جنہوں نے قرآن حدیثوں میں چھانٹ کے ہمارے لیے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ یہ عمل کرو. کہ انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، آپ بات خود تو نہیں کر رہا، انہی کے حوالے انہی لوگوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تبھی تو ہم نے شروع کیا. یہ مجلس جو روز ہوتی ہے جس کی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں، یہ کم دعوت ہے؟ مجھے بتائیں. جتنے آپ حضرات الحمدللہ کا ذکر کرتے ہوں گے کثرت کے ساتھ تو پتہ لگ جائے گا دنیا کو. جیسے خود لکھا ہے شیخ الحدیث نے لکھا نا اپنے فضائل المال میں کہ کل دنیا دیکھے گی کہ خانقاہ والے کیا لے گئے. کل وہاں پتہ چلے گا جن کو تم مذاق کرتے ہو نا بیٹھ کیا یہ اللہ کو کرتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا ہر وقت اور کام نہیں ان کے پاس. کہتے ہیں کل پتہ لگے گا یہ خانقاہ والے لوگ کیا لے کے گئے ہیں. جب روز قیامت میں جب ان کے مزے دیکھیں گے، ان کے درجات دیکھیں گے، آپ بھی پیش کریں گے اپنی نماز تو ان کی نماز بھی دیکھ لینا وہ کہاں ہوگی. حدیث نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کے؟ تم حدیث نہیں پہنچی تھی میرے نبی کی؟ قرآن نہیں پڑھا تھا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سے مراد یہی تھی کہ تڑکا لگاؤ اللہ کے ذکر کا، تب جا کے تمہاری شائن ہوگی. تو آپ ذکر کرنے والے بھی سن لیں کہ یہ ذکر نہیں 12 تصویر نہیں، جس قدر کثرت ذکر کرو گے. یعنی فرض کر اب نماز کا ٹائم آ رہا ہے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کون سی نماز کا ٹائم آ رہا ہے. فجر کا. ایک تو اٹھا، آنکھ کھلی، سیدھا گیا اور سمجھا وضو کیا، سب جس کرتے اللہ ہو. اور ایک کو اٹھا ذرا آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے تڑکا لگا رہے، وضو کیا، تسبیح اٹھائی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی تسبیح کی سے تقریباً 1000-2000 تسبیح کر لی. وہ بھی نماز پڑھنے دلا گیا. تو وہ جب نماز ادا کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ آدھا گھنٹہ اس نے اللہ کو یاد کی ہے. اور جس نے 1 گھنٹہ یاد کر لیا وہ اس سے بلند ہو گیا، اور جس نے اس سے یاد کر لیا وہ اس سے بلند ہو گیا. اگر روزے قیامت میں اندر جب اللہ کے دوست اٹھیں گے، اللہ کے ولی اٹھیں گے، ان کی بھی ذرائع مختلف ہوں گی. میں نے اپنی حضرت کی زبان کو دیکھا، گلی تھے اللہ کے ذکر سے. ایسے لوگ میں آپ بتا ہوں کیونکہ ان کا پرسنل کمپٹیشن ہے نا. پھر کہ بھائی میں اب اتنا ذکر کروں کسی عمل سے پہلے، میں 1 سیکنڈ بھی اللہ کو نہ بھولوں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ الہی ترجون ہم نے واپس جانا ہے. جب یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں نا وہ کہ ہم نے واپس جانا ہے، تو ان کے جسم کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، کانپنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے آپ اس مسجد میں آئے نا، اور کتنا یقین ہے اس کے بعد نکلیں گے باہر جائیں گے، یقین ہے یا نہیں ہے؟ پکا یقین ہے بھائی آئے ہم جائیں گے، واپس بھی ہم جائیں گے، پکا یقین ہے. تو ان لوگوں کو اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے رکنا نہیں ہے، جانا ہے. ان کو پتا جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے. تو پھر وہ کرتے ہیں کہ یار زور لگا دو، نماز آ رہی ہے، زور کی زور لگا دو، اس نماز کو ایسا بلند کر دو، اتنا بلند کر دو کہ میرا سب سے فرسٹ نمبر آ جائے، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں. فرسٹ مزے یہ ہے، سیل لگی نا کسی اسٹور پہ، بھاگتے ہیں کہ پہلے میں چلا جاؤں، میرا نمبر پہلا ہو تو میں چیزیں ساری لے لوں. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ اس پہ زور لگا دو اس نماز پہ، کیونکہ اس کے بعد مجھے زور ملے یا نہ ملے کوئی پتہ نہیں. لیکن ہمیں تو پتہ ہے ہم آئیں گے صبح.
ابھی آپ کے ساتھ موت ہوئی، وہ نکل کے گیا، بعد میں آئے اس کو جہاز میں ٹڑنگ دگ گئے سارے. وہ آخری نماز تھی نہیں تھی؟ نہیں، آخری تقریر، آخری نماز، آخری بات، آخری سب آخری پہ لگے ہوئے ہیں. یہی ہے نا. ہم کوئی آسمان سے نئے آدمی اترے، کوئی نئے سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہمارے گارنٹی کہ ہم اس کے بعد پھر اگلی مجلس میں آ کے بیٹھیں گے. اس مجلس کو اپنی زندگی کے بہترین مجلس بناؤ. ایسا ڈوب کے اللہ کا ذکر کرو، ایسا ڈوب کے ذکر کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری مجلس ہے، اس مجلس کے ساتھ ہم نے جو نمازیں پڑھی اپنی نمازوں کو بلند کرنا ہے. اللہ قبول فرمائے. حال تو آج کل موت کا ایسا ہے کہ اتنی سستی موت ہو گئی ہے کہ ہر چیز پہ یقین آپ کر سکتے ہیں. آج کل موت پہ یقین ہی نہیں انسان. اب یہ موت تو کچھ دیکھتی بھی نہیں، بہانے میں دیکھتی. بس ایک موت نے تو ایک ہلکا سا بہانہ لے دیا، کیا؟ یہ ہارٹ اٹیک. بس جس سے پوچھو یہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کیا ہو، یہ کیا، کس طرح ہارٹ اٹیک ہوا تھا. وہی ساری دنیا مان رہی ہے. کیسے موت نے کیسا ایک عجیب معاملہ دے دیا، ہر دنیا مان رہی ہے. بلکہ خود پوچھتے ہیں ہماری ہارٹ سے کوئی تکلیف سی ہے، سیدھا ہارٹ کی طرف جاتا ہے. نہیں، یہ ہارٹ تو وہی بالکل صحیح. اچھا پھر کیسے مر گیا، کیا پھر کیا اتنی جلدی؟ تو علاج بھی ہو سکتا تھا. یہ ہے کہ اتنا ہے. اور ہارٹ کا کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. وہ کیا، یہ خون کی ایک گٹھلی تھی وہ اڑ گئی. سبحان اللہ تعالیٰ کے کتنا یعنی عجیب بانے والی باتیں ہیں. تو جو خون چل رہا ہے اس وقت تو نہیں اڑی، آج بھی جو خون کی ایک گٹھلی تھی وہ اس میں اڑ گئی والو کے اندر. بس وہ والو نے کام بند کر دیا، وہ چلا گیا. یہ اچھا کھاتا پیتا تھا جی. میں دیکھا 3 روٹی کھا رہا تھا بیٹھ کے، اوپر سے پتنی کا چار رکھا تھا اس نے، اور یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اس کو گٹھلی کہاں گئی؟ کچھ نہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ تو میں نے ایک بات دی ہوئی ہے لوگوں کو. اصل چیز وہ جو پہچانتے ہیں، بولا یہ تو جاؤں جانا ہی جانا. اس دروازے سے نہیں جائیں گے تو اس سے جائیں گے، اس سے جائیں گے. کتنے ایمرجنسی دروازے لگائے ہوئے نہیں. باہر کے کتنے راستے بنا دی، کھڑکیاں بنا دی باہر نکلنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی راستے بنا دیے ہمارے باہر نکلنے کے. ہزاروں بیماری لگا دی، ہزاروں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، فلاں ہو رہا ہے، جہاز ایکسیڈنٹ. بس کھلی ہوئی ہیں کھڑکیاں. کہاں جانے کے لیے؟ باہر جانے کے لیے. جیسے اس کی کتنی چیزیں بنائی ہیں باہر نکلنے کے لیے. یقین نہیں ہے. جب یقین ہو تو رو رو کے ہم اس اپنی نماز کو بلند کریں. اصل چیز تو نماز ہی دینی ہے نا، ہم نے ذکر تو نہ دینا. کیا دینا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں اس لیے نہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ نہ انہوں کو قرآن پڑھنا ہے، نہ انہوں نے نفل پڑھنا ہے، نہ تہجد پڑھنے. ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں. یہ ایک شیطانی وار بتا رہا ہوں آپ کو، شیطانی وار بتا رہا ہوں. ذکر کرنے والے غور سے سن لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سارے اعمال کرنے ہیں ہم نے، صبح سے لے کے اپنے اعمال کے اندر سب چیزیں ہونی چاہیے. تمام نفل عبادات ہونی چاہیے، تہجد ہونی چاہیے، ابابین ہونی چاہیے، الحمدللہ اشراق ہونی چاہیے، اور قرآن کی تلاوتیں ہونی چاہیے. ہر چیز ہونی چاہیے. روزے کی توفیق روزی ہونی چاہیے، پورا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ ہم ڈسٹنگش کب ہوئیں گے، منفرد کب ہوئیں گے؟ جب ہمارا اللہ کا ذکر ہمارے ساتھ. یہ کیسے؟ وہ تو سبھی کرتے تھے، لگا یہ جو پوری دنیا کھڑی کرتے تھے، لیکن میری بات سمجھ گئے تھے، یہ ذکر کے ساتھ کرتے تھے. انہوں نے اپنی عبادات کو میرے لیے محبوب بنا دیا. جیسے ہے نا کوئی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ نے ایسے پکڑا دی، آپ نے اس پہ سینٹ لگایا، خوشبو لگائی، خوشبو لگا پیش کرتے ہیں، قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی. اس آدمی کیا دل خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ایسا اللہ کا ذکر ہے. اب سمجھ آئی؟ بس اللہ کسی نے اللہ کو تو فلون سمجھ آ گیا. آج نہیں آیا، یہ نہیں آیا، اس کو کہتے ہیں کامیابی. مطلب کوئی ایسا تو نہیں نا نماز پڑھنے والے سارے جنت میں جائیں گے، الحمدللہ روزے رکھنے والے سارے جنت میں جائیں گے، سب جائیں گے. تو تفلون کیا ہو؟ تفلون یہ ہو کہ بلند ہے، بلندگی. تفلون ایسی فلاح پائیں گے وہ تو کہ دنیا دنگ رہے گی. یار یہ تو کما گیا بھائی. ہم تو ہنستے تھے کہ ہاتھ میں جو تسبیح کھڑکتی تھی نا، راتوں کو جاگ کے کرتے تھے، اور جب ہر مسجدوں میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے تھے، صبح بھی کرتے تھے، رات کو بھی کرتے تھے، 1 گھنٹہ. الحمدللہ بولو سب الحمدللہ. کتنا مزہ آتا ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کے صبح جب ذکر ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہیں لوگ سونے بھاگ جاتے ہیں، کوئی تو بھاگ جاتے ہیں. 1 گھنٹہ کون بیٹھے یار، بڑا مشکل ہے. اب تو آج کل تو شاخ 8:30 1 گھنٹہ 1.5 کتنا بڑا لگتا ہے آدمی کو. ہیں جب ذکر میں بیٹھتے ہیں تو لگتا وقت تھوڑا ہے.
सूरज बुरा लगता है, ये कहां से निकला है यार सूरज, चलते फिरते लोग बुरे लगते हैं, दिल करता बंदा जोर पड़ गई निकले मस्जिद से, करता ही नहीं करता। इसको कितना अल्लाह का जिक्र, 1 घंटा बैठ के दिखाया मुझे कोई, बहुत मुश्किल। लेकिन जिसका जब अल्लाह ने हमने किसी जिक्र से मोहब्बत की तो अल्लाह ने हमसे मोहब्बत की। याद रख कि आप जिक्र से मोहब्बत करेंगे तो आपसे कौन मोहब्बत करेगा? क्यों? साफ बात है, ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। मैं उठाता, हाँ जी हेलो इकबाल साहब, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी इकबाल साहब, फिर थोड़ा इकबाल साहब को मेरी मोहब्बत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हैं यार रोज फोन कर रहा है, पहले हर वक्त एक दिन तो फोन नहीं आएगा कि यार फोन नहीं आया इसका, वो फिर मुझे वो फोन करेगा, आज आपने फोन नहीं किया, क्या बात फारूक साहब क्या बात? इकबाल साहब बस ये मोहब्बत बढ़ गई। तो अल्लाह कहता है फर्स्ट करो नहीं करो कौन? जब तू मुझे अल्लाह कह के पुकारता तो मैं भी तुझे पुकारता हूं। हो गया टेलीफोन नहीं हुआ, तो जब हर वक्त टेलीफोन आप अल्लाह करेंगे तो मोहब्बत बढ़ेगी घटेगी? ये तो अल्लाह ने कहा है, जितना सीधा रास्ता बताया। ये जो हर वक्त तू मेरी तरफ आता ही रहेगा तो मैं तेरी तरफ आता रहूंगा। जब आना जाना शुरू हो जाएगा बहुत बड़ा रिश्ता हो जाएगा, और मेरा और तेरा जब रिश्ता बढ़ जाएगा तो पूरी कायनात दिखेगी कि तो अल्लाह का पक्का दोस्त है, वो सारी तेरी तरफ लग जाएंगे पीछे। ना तुझे परेशानी आएगी, ना कोई मुसीबत आएगी, ना कोई जिन जड़ेगा, ना कोई भूत जड़ेगा, ना तुझे रोटी की परवाह होगी, ना तुझे हाजत तू सोचा करेगा, हाजत पूरी हो रही। अल्लाह की किधर से हो रही? राबे बसरी बहुत बड़ी दरवेश औरत गुजरी, ये अब कहीं ठेका नहीं है मर्दों का, हिम्मत जो कर गया वो निकल गया, याद रखना। हम औरतों को समझते हैं बस इनका काम एक ही है बस, और कुछ दूसरा काम नहीं है। औरतें ये ना समझें, हिम्मत करें, जब मर्दों को जाते देखें जिक्र में तो अपनी अब जहाँ नमाज वो बिछा दें। आजकल तो माशाल्लाह ये भी चलता है, तुम भी जाओ हम भी बैठे, हमें तुम्हारे साथ जाना बल्कि तुमसे आगे निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हुक्म दिया पर्दे में करो, पर्दे में कर रहे हैं वो लोग। तो कोई इसमें ये नहीं कि भाई आप हम देखेंगे कैसी कैसी औरतें बुलंदियों पे जा रही होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी औरतें, हैरान हो जाएगा आदमी देख के कि किस तरह की अल्लाह उनको नवाज रहा होगा। एक ही जिनसे आंखें पेट सब एक ही, औरत मर्द फर्क क्या है? और दोनों को अल्लाह ने मुखातिब हुआ, अल मुमिनात मुमिनात और कानितात और साहिमात और साहिमात, ये कुरान का नहीं रहा। सारी सिफ्तों में औरतों और मर्दों को साथ रखे अल्लाह पाक ने। ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र वाले औरतें। हम औरतों को पाँव जूती समझते हैं, तू क्या नमाज पढ़ने, आराम मैं जिक्र कर रहा हूँ, नहीं मैं भी छोड़ तू बस मेरी खिदमत कर, तू जन्नत मिल जाएगी तुझे। कैसे बकवास पता है अल्लाह क्या आगे जरा पत्नी सर के ताज होते हैं, मर्द पत्नी क्या ताज होते हैं। ये औरतों को घोंसले मारते रहते हैं उल्टे सीधे। बस मुझे राजी कर, मुझे राजी कर तो अल्लाह राजी। हम ना उसको तस्वीर पड़ा खुद लगे, बस हम अल्लाह ना उनको उपचार किसी अल्लाह वाले से जिक्र दिलाते हैं ना कुछ दिलाते हैं। अल्लाह के बंदो, कल अल्लाह नहीं खड़ा करेगा कि तूने अपनी बीवी की क्या हाल क्या किया, तूने अपनी बीवी का इसका हक दे। मैं तो बड़े हक दिए हैं, कहाँ हक दिए कि तू अल्लाह का जिक्र करता था, एक शेख के पास जाता था तो तुझे तौफीक ही नहीं कि तू उससे भी उसको जिक्र दिला देता। यह एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं आपको, ये शेख की बात आ गई ना बीच में, तो जिक्र तो सभी करते हैं ना तस्वीर उठा के, मैं अपनी बात तो कोई नहीं कर। हकीम उम्मत अचानक ज़हन में आ गई बात, उनकी मुआज़ उठा के देखो क्या लिखते हैं, बड़ी अजीब बात है, मस्त हो जाएंगे आप। ये देखें तहकीक अल्लाह वालों की, पता ना हकीम उम्मत क्या चीज थी। भी रहमतुल्लाह अपने मलफूजात में एक ऐसी फिक्रा उन्होंने लिखा है कि आप बस मुझे तो मस्त कर दिया। फरमाया कि जिक्र तो सब जिक्र करते हैं, लेकिन जिसने अपने शेख से किसी शेख से जिक्र लिया और उस जिक्र पे कायम हो गया तो गारंटी दी जाती है कि वो मज़कूर तक जरूर पहुंचेगा। जिसका जिक्र किया है उसके साथ पहुंच के ही रहेगा वो शख्स। नहीं समझे बात? इंग्लिश में समझाओ, नहीं समझे कि जिसने किसी शेख से जिक्र सीखा और उस शेख उस जिक्र पे उसने पाबंदी इख्तियार की, उसने गारंटी है इस चीज की कि वो जिसका जिक्र कर रहा है उस तक जरूर पहुंचेगा। हम तो अल्लाह आप मज़कूर कहते हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली उस तक पहुंचेगा वो शख्स। इसमें वजह क्या बताई इस बात में? वजह यह है कि हजारों किस्म की किताबों जिक्र हैं, बातें हैं, ये है, ये कर लो, फलां कर लो, फलां कर लो, आदमी का टाइम वेस्ट होता है। मकसद क्या है? जिक्र करना है। तो जो अल्लाह वाला आपको जिक्र बताएगा, कोई शेख जिक्र बताएगा, वो जिक्र बताएगा जो आपकी हैसियत के मुताबिक होगा और बिल्कुल कंटेंट होगा, उस पर पाबंदी करके इंसान
اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اس کا شارٹ کٹ ہو گیا نا بالکل. اس میں اس کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ادھر کرنے کی ادھر کرنے کی. یہ حاکم حکمت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات بتائی. یہ بھی ایک راستہ دکھا. اس میں یہ ہے کہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو, الحمدللہ اس مستعدی کے ساتھ اللہ کے ذکر پہ جو لگے ہیں اللہ کے ذکر کی پابندی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بلند ہوں گے انشاءاللہ. عورت ہو یا مرد. حضرت رابعہ بصری کی بات بتا رہا تھا, تو عورت تھی اور بیچاری تھی بھی لونڈی تھی, خرید لیا تھا کسی نے ان کو, اور بڑا ظلم کرتا تھا ان کے ساتھ, سارے دن کام کراتا تھا, برا حال. وہ عورت کیا تھی؟ اللہ کا ذاکرہ عورت تھی. ہمت رکھی اس نے, اعمال کو نہیں چھوڑا. جب رات ہوتی کہتے ٹھیک ہے میں نے سارا کام اس کا کر لیا, اس کا حق ادا دے دیا اپنے ماسٹر کا, اب میں اصل ماسٹر کی طرف چلتی ہوں, اپنے رب کی طرف چلتی ہوں. تو ایک دفعہ وہاں سے گزر, دیکھا اس کا سارا کوٹری جو تھی اندھیری اور روشن ہوئی, روشنی جگمگ کری روشنی کے ساتھ. تو وہ آئیں یہ کیا ہے, میری لونڈی اس کی کیا ہوئی؟ اس نے دیکھا تو قندیلیں جل رہی اندر. صبح اس نے بلا لیا اور راز کھل گیا. اس نے کہا تو مجھے بتائی یہ لائٹیں کیا تھیں تیری ساتھ؟ تو نے کب دیکھا؟ میں وہاں سے گزرا, میں نے دیکھا تیری کوٹھی چمک رہی تھی. تجھے معلوم ہے, مجھے بتائی کیا تھا, کیا ڈرامہ, یہ کس طرح پوری کوٹھی چمکی تھی, کیا کرتی ہے؟ تجھے پتا چل گیا تو میں بتاتی ہوں کہ تو میرے آقا ہے نا, ایک اصل آقا ہے جو تیرا بھی اور میرا بھی ہے. جب تو سب سو جاتے ہیں, تم جیسے سب سو جاتے ہیں, تو پھر میں اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر کی روشنی جو دیکھ رہا تھا, اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. تو میرے بھائیو باتیں تو بہت ہیں کرنے کی, وقت ہے کرنے کا. ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے ذکر مستعدی سے پکڑیں. جو نہیں کرتے وہ اللہ کا ذکر کریں, اور جو کرتے ہیں وہ کثرت ذکر کریں. ہر عمل کا کرنے سے پہلے کثرت ذکر کر کے ہیں, وہ عمل ہمارا نور نور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.